ویلکم بیک. نعیم صدیق صاحب, پوری دنیا کے اوپر جنگ کی وجہ سے ایک معاشی دباؤ آیا ہے. کیا یہ دباؤ صرف اسٹریٹس آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے آیا یا اس کے اندر کچھ اور فیکٹر بھی انوالو ہے؟ اور پاکستان اس جنگ کی وجہ سے معاشی طور پر کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے اس جنگ کا جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، 1 مہینے سے زیادہ جنگ پرولونگ ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ نے جتنے بھی اپنے مسل دکھانے تھے وہ دکھائے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور نہ ویتنام کی وار سے کوئی سبق سیکھا ہے اور نہ انہوں نے افغانستان کی وار سے کوئی سبق سیکھا ہے. لیکن آپ کا سوال کہ اس کا اکنامکس پہ کیا ہے یا دنیا کی اکانومی پہ کیا اثر پڑا ہے، تو جناب اب سچویشن یہ ہے کہ جنگ کا جو الٹیمیٹ آؤٹ کم آئے گا وہ اکنامک امپیکٹ ہی آئے گا پوری دنیا میں، اور اس کا جو ہے ہر ملک اپنی اپنی سفرنگ کے حساب سے وہ اس کے امپیکٹ کو برداشت کرے گا اور اس کو سفر کرے گا. اب دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو بیسیکلی ایریا ہے یہ کریٹیکل اس لحاظ سے ہے کہ 80% جو آئل کی سپلائیز ہے ٹورڈ دا ایسٹ یہ یہاں سے گزرتی ہے، اور اس وقت کے جو ہے آئل جو ہے دیٹ از دا بیسک آف آل دا ایکٹیویٹیز آف آل دا اکنامک ایکٹیویٹیز ان دا ورلڈ. اس سے ساری چیزیں اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، انڈونیشیا، انڈیا، سری لنکا، یہ سارے وہ بنگلہ دیش سمیت یہ وہ سارے جو ممالک ہیں وہ اس سے ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہے ہیں. اور جیسے ہی آئل کی پرائس بڑھی ہے $65 سے $110 اور اس سے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہی ہے، اس سے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، انرجی کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں. ایکسپورٹ جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب کم ہو رہی ہے، امپورٹ کے بھی مسائل ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو یوکرین کی وار تھی اس نے یورپ کو بڑا اکنامیکلی جو ہے تباہ کیا ہے. وہ 4 سال میں کئی بلینز جو ڈالرز ہیں وہ یورپ نے نقصان اٹھایا ہے، اور وہی ایک کاز بنا ہے آگے فردر ریسیشن کا. جب یہ ایران کے ساتھ وار شروع ہوئی ہے تو اکنامیکلی آپ نے دیکھا کہ اب اگر گلف کنٹریز وقت سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے، ایئر لائنز کو بلینز آف ڈالر کا اس وقت لاس ہو گیا ہے. اور یہ سارا جب اس کا کمپاؤنڈ امپیکٹ آپ دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دیکھیں کہ دنیا کو بڑا ٹائم لگا ریکور کرنے میں. اور اس وقت پھر ویسٹ نے اور امریکہ نے سوچا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دنیا میں اکنامیکلی آپ جو ہے اگر دنیا کو اپنے قابو میں لے کے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، جس کی وجہ سے آپ نے گیٹ ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا، اور پھر FATF وغیرہ آپ نے دیکھا، یہ انہوں نے بنائے دنیا کو اکنامیکلی جو ہے نا اپنے قابو میں کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ IMF جہاں جہاں لون دیتا ہے وہاں امریکہ کا جو انٹرفیئرنس بڑھ جاتی ہے، ان کی انکم بڑھ جاتی ہے، ان کا اس علاقے میں اکنامک امپیکٹ، اکنامک تسلط جو ہے بڑھ جاتا ہے. اور یہی سچویشن اس وقت آپ ورلڈ وائڈ دیکھ رہے ہیں. اب پاکستان کی جہاں تک بات ہے، پاکستان جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، تو پاکستان اور دوسرے جو ملک ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں وہ تو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ ہمارا $5 to $7 بلین کا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ صرف بڑھ جائے گا اس آئل کی وجہ سے، کیونکہ ہماری آئل کی امپورٹ آلریڈی $15 بلین کے قریب ہے، اور یہ اگر $20 بلین سے اوپر چلی جاتی ہے تو ہمیں اپنا بیلنس آف پیمنٹ میں بہت زیادہ ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹوٹل پرائیویٹ بینک اور اسٹیٹ بینک ملا کے $21 بلین کے ریزروز ہیں. ابھی آپ نے $3.5 بلین UAE کے بھی واپس کرنا ہے. تو اس سے جو ہمیں ایشوز آ رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈ اینڈ سپلائی چین جو ہے نا اس میں ڈسرپشن ہو گئی ہے، یعنی کہ ہماری جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں فرق پڑے گا، کیونکہ ہماری نارملی جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل وغیرہ کی وہ امپورٹ بیس ہے. ہم ایون کہ کاٹن تک امپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کیمیکلز امپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے بند ہونے سے یہ ہماری ڈسرپشن ہو جاتی ہے. ہمیں آگے جا کے انفلیشن کا بہت زیادہ خطرہ ہے. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور مہنگائی بڑھنے سے آپ کا انفلیشن بڑھے گا. ابھی وہ بات ہو رہی ہے کہ 5
to 7%. آپ کور انفلیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کا آلریڈی اس وقت جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں آپ چلے گئے ہیں. اور ابھی جیسے گورنمنٹ نے پرائس جو ہے وہ 80 روپے کم کی ہے, لیکن اسٹل اٹ از اے ٹو ہائی پرائز فار اے کامن. دیکھیں آپ امریکہ سے یا یورپ سے اپنی پرائز کو کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں منیمم ویجز جو ہیں نعیم صاحب وہ پیٹرول $1,500 نعیم صاحب 1,200 ہیں. یہ دوسرے ملکوں میں زیادہ ہے. پاکستان میں 30,000 روپے کی منیمم ویج کے اوپر آپ کو 370 روپے کا پیٹرول کوئی نہیں ڈلوا سکتا. یہ نہیں بڑا نعیم مشکل. صاحب, اس میں میری عرض سنیں, پیٹرول کی پرائس میں تو 80 روپے کمی کی گئی, لیکن جو اصل چیز ہے وہ ڈیزل ہے, جس سے جو آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر جس کی انوالومنٹ زیادہ ہے, اس کی قیمت میں ادھر ہی آ رہا ہوں. 540 روپے ہے لیٹر. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں اب یہ پیٹرول جو ہے وہ اس کی کنزمپشن جو ہے وہ تو چلیں آپ گاڑیاں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں یا جیٹ فیول میں استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ کی مین جو ہے آپ کی ایگریکلچر ساری بیس کرتی ہے ڈیزل کنزمپشن پہ. آپ کی ہیوی ٹرانسپورٹ ڈیزل کنزمپشن پہ پڑ گیا, اس کو 520 روپے پر لیٹر اتنی زیادہ ہے. جیسے میں آپ کو جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس یہ ہوگی, تو بھائی آپ اس وقت یہ ضرور کر سکتے تھے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھی ہے. اب دیکھیں اس وقت تو 240-50 روپے تک آپ کی پرائس جو ہے نا امپورٹ کاسٹ بڑھتی ہے. جب آپ اس کے اوپر لیویز لگاتے ہیں, اس پہ ٹیکسز لگاتے ہیں, تو کم از کم گورنمنٹ یہ ریلیف دے سکتی تھی کہ یہ ٹیکسز اور لیویز بالکل ختم کر دیتی. ایک مہینے کے لیے اگر کسی کو 2,000 روپے دے رہے ہیں تو اس سے بہتر تھا کراس دا بورڈ آپ اپنے ٹیکسز کو ودرا کر لیتے اور لوگوں کو ریلیف رہے. کیونکہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جب آپ کی فصلیں مہنگی ہوگی, آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہوگی, آپ کی انڈسٹری جو ہے ڈیزل پہ چلتی ہے وہ مہنگی نعیم پروڈکشن کرے صاحب, گی, ہم اس تو پہ آپ کس طرح کمپیٹ کر سکیں گے؟ پاکستان پہ جو اثرات ہیں اس پہ بھی بات ابھی دوبارہ پھر کریں گے. میں بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ یو اے ای نے پاکستان سے $3.5 ارب جو انہوں نے ہمارے پاس یہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے واپس مانگ لیے ہیں. ہمیں تو یہی پتا تھا کہ وہ دوست ممالک ہیں اور انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے یہاں پہ رکھے تھے ہمارے بینکوں میں, لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ ہمیں انٹرسٹ پہ دیے گئے تھے 6% پہ. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہماری کوئی ڈپلومیٹک اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی آئی ہے کہ یو اے ای نے اچانک ہم سے پیسے مانگ لیے ہیں, یا اس کا کوئی اور بیرونی دباؤ ہو سکتا ہے یو اے ای کے اوپر کہ پاکستان سے پیسے واپس لیے جائیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ نہ ہماری کوئی ڈپلومیٹک اس میں کوئی لفزش ہے, نہ ہی کوئی اور ہے. اس میں بیسیکلی آئی تھنک لیٹس بی ویری فرینک کہ یو اے گزشتہ کچھ سالوں سے تقریباً 5 سال سے انڈر دا انفلوئنس آف اسرائیل اینڈ انڈر دا انفلوئنس آف انڈیا رہا ہے. آئی تھنک بات ہمیں بے باک طریقے سے کرنی پڑے گی, یہ بڑی بات ہے. ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے, نہ صرف کہ وہاں کی پریزنس جو انڈین اور اسرائیلی, مائنڈ یو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات جو بتانے چلا ہوں میں, کہتے ہیں کہ کسی گیون ٹائم میں اسرائیل کے بعد اگر کہیں زیادہ اسرائیلی آپ کو ملتے تھے تو وہ یو ای کے اندر تھے. ایگزیکٹلی. I mean, it is mind boggling. تو اس سے ایک تو یہ سیکنڈ کہ دیر از ظاہر ہے جو باقی جیسی سی کنٹریز ہیں, سعودی عرب خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں ہے, اس کی ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیسی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پرووکیشن ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. If you were sitting in Saudi Arab in Riyadh, اگر آپ کے پاس راکٹ آ رہے ہیں, چاہے کسی بھی نیت سے آ رہے ہیں, راکٹ تو ہیں, بندے تو ماریں گے, بلڈنگ تو گریں گی اس سے نا, لیکن اس کے باوجود بڑی بردباری کا انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے ثبوت. لیکن اس کے برعکس یو اے نے بڑا صاف, بڑا کھل کے کہا ہے کہ جی ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ایون جو گراؤنڈ آپریشن ہے اس میں جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور جو میں نے اشارہ دیا آپ نے پہلی آپ کے کامنٹس میں کہ مجھے یہی خطرہ ہے کہ وہ جو گراؤنڈ اگر لانچ ہوتا ہے آپریشن, probably launching pad would be somewhere there around the UAE coast, کیونکہ وہ اسمال ٹام اور بگ ٹام جو ہے وہ یو اے اور ایران کے درمیان ہے کہیں پہ, اور وہاں سے ایکسیسبل ہے. لہٰذا یہ پش اور پل جو ہے نا وہ ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے, اور پھر جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں تو اعظم صاحب اس کے لیے آپ کو پرائز دینی پڑتی ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک ایز اے پاکستانی آئی فیل بیڈ, ان لوگوں سے پیسہ لینا ہی نہیں چاہیے,
وہ 1 ارب روپے آپ اپنا کم کریں, گاڑیاں کم کریں, اپنی اے سی بند کر دیں اپنے گورنمنٹ کی, آپ کے اپنے ڈالے کم کریں جو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں فار نتھنگ. کتنے کیا انسیکیور ہیں آپ لوگ یار, فار گاڈ سیک. اچھا ایک یو آر چیز یو آر پبلک, بلوچ یو صاحب, آر پبلک بلوچ ریپرزینٹیٹیو, صاحب یو آر اسکیئرڈ آف یور اون پیپل. بلوچ ڈونٹ ڈو صاحب دیٹ. بلوچ صاحب ایک پوائنٹ اور ہے کہ اگر ہم پیسے ان کو واپس دیتے ہیں تو ہمارے تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہمارے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے نا, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بہت نازک ہے, تو پیسہ اگر مانگا ہے تو اس میں ہمیں نہ ان کو برا بھلا کہنا چاہیے, ایون میڈیا کے اندر بھی ہمیں بڑے آرام کے ساتھ ان کے پیسے واپس کر دینے چاہیے. بلکہ میں نے کسی جگہ کہا تھا کہ جب آپ پہ خدا نخواستہ کسی انسان پہ کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو اپنی گاڑی بیچتا ہے, گھر بیچتا ہے, زمین بیچتا ہے, لیکن اپنے جو اس کا جو وقار ہے, اس کا جو کریڈیبلٹی ہے, اس پہ آنچ نہیں آنے دیتا. لہٰذا ایز اے غیور قوم I really do not think کہ یہ کوئی اتنا بڑا ہے جس سے ہم دشمنی مول لے لیں اس سے. بالکل We should ٹھیک ہے, return it. We should even return it to Saudi Arabia before بالکل time. جی جی Let's see. So bloody what اگر وہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, who bothers about it. اب اپنے خرچے کم کریں. ابھی تک اب میں now I'm a free citizen after doing my work, so I can say ابھی تک مجھے کسی گورنمنٹ کا, نہ صرف یہ گورنمنٹ سے پہلے, کوئی آنےسٹ ایفرٹ نہیں لگا کہ ہم جو کاسٹ آف گورننس ہے, جو کاسٹ آف گورنمنٹ ہے, جو کاسٹ آف سروسز ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے, وہ ہم کم کریں. ہر دفعہ بہت بہت دگنی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے بلوچ صاحب کہ ہمیں پاکستان کے وقار کی خاطر ہمیں اپنی کاسٹ آف لیونگ اور اپنی جو اشرافیہ کی کاسٹ آف لیونگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ملک کو صحیح ٹریک پر ڈالنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ضروری بھی یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک, اپنی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. اچھا جی ڈاکٹر عرفان صاحب, اس وقت ٹرمپ کیونکہ زیر بحث ہیں امریکہ کے اندر بھی امریکہ کے باہر بھی, اور ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے اور ان کی کسی بات پہ کوئی بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ ہی نے اٹھایا کہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کے اندر جو امریکی وہاں پہ تنصیبات ہیں, امریکی اڈے ہیں, اچھا جو بظاہر جنگ چل رہی ہے اس کے اندر امریکہ کو براہ راست نقصان نہیں ہے, نقصان تو سب سے زیادہ یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے یہ مڈل ایسٹ سے یہ اڈے ختم ہو جائیں گے امریکہ کے؟ کیا امریکہ کی ڈومیننس ختم کریں گے یہ عربی ممالک؟ دیکھیں جب آپ مڈل ایسٹ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو 18 سنچری سے ہی یہ جو ریجن تھا یہ برطانوی جو پروٹیکٹریٹ سسٹم تھا اس کے انڈر آ گیا تھا, اور فرانس, برطانیہ, پھر ہم دیکھتے ہیں 1915 کے اندر سائیک پیکوٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت جو آٹمن ٹوٹ چکی تھی اس کو آپس میں پھر وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد عربوں سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ مل کے آٹمن کو توڑ دیں, جانے کے بعد ہم آپ کو سوورینٹی دے کے یہاں سے چلے جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی سوورینٹی بھی نہیں دی جاتی. سعودی عربیہ 1932 کے اندر آتا ہے, پھر 16 کے اندر برٹش جو ہیں یہ گلف کنٹریز کو چھوڑ کے جاتے ہیں, تو انہی جوتوں کے اندر پاؤں جو ہے وہ پھر امریکہ کے پھنسا لیتا ہے, اور امریکہ جو ہے تب سے لے کے آج تک, اور اس وقت اسرائیل نے امریکہ کو اس لیے مڈل ایسٹ کے اندر کہا تھا آنے کا, اور اس کو کنونس کر لیا تھا کہ دیکھیں یہ وہ خطہ ہے جو کہ کولڈ وار کا زمانہ ہے, اور جو سوویٹس ہیں وہ اوپر سے آ جائیں گے, اور جتنے بھی دنیا کے میراٹائم روٹس ہیں اور چوک پوائنٹس ہیں ٹریڈ کے, ان کے اوپر جو رشیا ہے وہ قبضہ کر سکتا ہے, لہٰذا آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد 1990 کے اندر گلف وار ہوتی ہے, اور گلف وار کے نتیجہ وہ بیسیکلی کرٹیکل پوائنٹ تھا جب امریکن جو بیسز ہیں انہوں نے اپنی فوج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ تعینات کرنا شروع کر دی. پھر آپ قطر کے اندر العدید ان کا سب سے بڑا سینٹ کام آپ دیکھتے ہیں, اور بحرین کے اندر ان کا جو ففتھ فلیٹ ہے جو نیول میراٹائم سرویلنس کرتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. تو اس جنگ کے نتیجے میں کیا یہ ختم ہو سکتے ہیں اڈے یا ختم نہیں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کا جو فیصلہ ہے نا یہ خود عربوں نے اس وقت کرنا ہے. جب میں عربوں کی بات کرتا ہوں تو عربوں کی عوام اس سے مراد نہیں ہے, عربوں کے بادشاہت میری اس سے مراد ہے, کیونکہ عربوں کے عوام وہی سوچتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے یہاں پہ عوام کی ایک امنگیں ہیں. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر ایران کے اوپر اٹیکس جو ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں, لیکن کسی عرب اور اسلامی کنٹری کے اندر آپ کو احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ ایران کے اوپر ہونے والے یہ جو حملے ہیں ان کا احتجاج کر سکیں. دیکھیں جب تک آپ نشستن گفتن برخاستن سے باہر نہیں نکلیں گے, ٹرکی ہے, بحرین ہے, UAE ہے, مراکش ہے,
یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو. اگر آج یہ ممالک یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اسرائیل جو ہے یہ اپنے ظلم و ستم غزہ کے اوپر، ویسٹ بینک کے اوپر اور ایران کے حوالے سے جو جنگ کر رہا ہے یہ بند کرے، ورنہ ہم سے سوری جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ ختم کرتے ہیں، تو آج ہی آپ کو اس کے امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پر تمام ممالک جو ہیں نا وہ اپنے اپنے مفادات کے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں. اس وقت جو مڈل ایسٹ ہے نا اس کے اندر دو مین کولیشن بن چکے ہیں. ایک ابراہمک کولیشن ہے جس کے اندر آپ کو اسرائیل، اس کے پیچھے پھر یو اے ای، قبرص، یونان اور ساؤتھ ایشیا سے آپ کو انڈیا نظر آتا ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ابراہمک کولیشن کا حصہ ہیں، جو کہ ایکسس آف سیسیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں جہاں سیپریٹسٹ موومنٹ اس خطے کے اندر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر چل رہی ہیں یہ ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ چاہے پاکستان کے اندر بی ایل اے ہو، چاہے ایران کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ ہو، چاہے صومالی لینڈ کی شکل کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ ہو، سوڈان کے اندر، صومالیہ کے اندر، تو یہ تمام ممالک کا آپ کو ایک نیکسس نظر آتا ہے. جو دوسرا کولیشن بن رہا ہے نا وہ سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، پاکستان ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں جس کو آپ اسلامی کولیشن کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنی کولیشن ہے. تو وہ جو جس طرف انڈیا اور اسرائیل جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر سے جتنے بھی اسلامک تھنکنگ ہے، یہ جو آئیڈیولوجیکل پالیٹکس یہاں پہ ہو رہی ہے، پہلے مسلم بردرہڈ کی شکل میں ہو رہی تھی، پھر حماس اس کی برانچ آ جاتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر حزب اللہ آ جاتی ہے. تو اس طرح کی جو آئیڈیولوجیکل نیکسز ہیں نا ان کو سب سے پہلے توڑنا ہے اور ان کے خلاف ہم نے جانا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی ہپوکریسی کہ ایک طرف وہ اسرائیل کا ساتھ دے کر ان اسلامک جو شدت پسند گروپ ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف طالبان کے ساتھ افغانستان کے اندر وہ آپ کو ڈپیاں ڈالتا ہوا نظر آتا ہے اور طالبان کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہوا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس وقت آج تک نہیں سوچا تھا کہ کبھی سعودی عربیہ اور یو اے ای بھی آمنے سامنے ہوں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز یمن کے اندر جو یو اے ای ہے ان کے جو وہ آرمز جو تھے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا سعودی عربیہ سے، اور ایک بڑا کنکریٹ میسج دیا گیا یو اے ای کو کہ آپ نے یہ جو اس خطے کے اندر جو امریکن انٹرسٹ ہیں آپ نے ان کے خلاف نہیں جانا ہے. تو ممالک جو ہے نا یہ ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. اگر تو یو اے ای اور دیگر جو ممالک ہیں یہ ایک ایسے ایجنڈے کے اوپر آ جاتے ہیں جس کے اندر اتحاد بین المسلمین شامل ہو، جس کے اندر عرب جو آئیڈنٹی ہے اس کو نکالتے ہوئے اسلامک آئیڈنٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ امید نظر آتی ہے. لیکن جو انٹرویننگ ویریبل ہیں اس کے اندر خود جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یو اے ای کے اپنے جو مفادات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان ممالک کو ایران کے خلاف اکٹھا ہونے نہیں دیں گی. اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ پریویل کرتی ہے تو کہیں پاکستان کے لیے بھی ایک ایسا لمحہ ڈیسائسو نہ آ جائے جس کے اندر ہمیں بھی کسی ایک سائیڈ کی طرف جھکاؤ کو ظاہر کرنا پڑے، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جس کا بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو جو ہے نا اس کے ایلیمنٹس ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. بہت امپورٹنٹ آپ نے اشارہ دیا. اچھا جی، عمیر سردار صاحب، آپ نے نیو ورلڈ آرڈر کی جانب اشارہ دیا تھا. نیو ورلڈ آرڈر اگر دنیا اس جانب بڑھ رہی ہے تو ایک تو یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جن کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے ان کے اندر جو ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اس طرح؟ اور دوسرا یہ ہے، کیا آپ کو دنیا کا جو جغرافیہ ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں اور حکومتوں کی جو رجیمز ہیں اس وقت ان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح مجھ سے پہلے مقررین نے یہ بات کی اور بڑے کھل کے بات کی بے باکی کے ساتھ، تو ہمیں تھوڑا سا یہ چیزیں مزید دیکھنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز could be called as a secular subject، لیکن جب آپ اس کے ڈیپ میں دیکھ جاتے ہیں جو وارز ابھی چل رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیولائزیشنل وارز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور سیولائزیشنل وارز میں جو سیمیول ہنٹنگٹن کا جو تھیسس تھا فار دیٹ میٹر کہ سیولائزیشنل جنگز ابھی چلیں گی اور سیولائزیشنل سٹیٹس کے حوالے سے باتیں چلنا شروع ہوئی ہیں، اور اس نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس میں سب سے فور فرنٹ رہے گا اسلامک آئیڈینٹی یا اسلامک سیولائزیشن کے حوالے سے. تو یقینی طور کے اوپر یہ مرحلہ جلد یا بادیر آنا ہی ہے اور اس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. ترکی ہو گیا،
सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया फॉर दैट मैटर, और इस तरह के जितने ममालिक हैं इनके साथ मिलकर पाकिस्तान को और जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं इनको अपना किबला यकीनी तौर के ऊपर दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना जो हशर इराक का हुआ, जो हशर आप देखें सीरिया का हुआ, या फिर दीगर मुस्लिम ममालिक का, इवन फलस्तीन के हवाले से आप देखें तो कोई खातिर ख्वाह जो आप उम्मत की बात करते हैं या OIC के हवाले से उसका किरदार की बात करते हैं तो वो सामने हमें आते हुए नजर नहीं आता। और जो दूसरी बात जो जो यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ चीजें जा रही हैं, देखें वो किसी हद तक जरूर सफर तय हुआ था, लेकिन जो अभी की जो जंग है या जो अभी का सिलसिला है इसमें बड़ा डिसाइसिवली चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि चीन और रशिया ने अगर सपोर्ट किया भी है तो वो खुल के सामने नहीं आया, और वो खुल के ईरान के साथ यकीनी तौर के ऊपर जिस तरह की सपोर्ट उसको करना चाहिए थी, जिस तरह इत्तेहादियों की सपोर्ट अमेरिका करता है फॉर दैट मैटर, या वेस्ट अमूमी तौर के ऊपर पास्ट में करता रहा है, तो वो नहीं हुआ। तो जब आपको अलायंसेस इस तरह के अमेरिका के खिलाफ या वेस्ट के खिलाफ कमजोर नजर आएंगे, और जो दो बड़ी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं ग्लोबल साउथ की, जिनको चाइना और रूस के हवाले से अगर हम बात करें, तो अगर वो तजब्जुब का शिकार रहेंगे या वो किसी भी हवाले से उसको खुल के सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो यकीनी तौर के ऊपर जो यूनिपोलैरिटी का सिलसिला है वो मजीद कायम रहेगा। अगर मैं 2020 की बात करूं तो एंटोनियो गुटेरेस उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा था कि वी आर इन नीदर यूनिपोलर वर्ल्ड नॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट वी आर इन ट्रांजिशनल फेज। तो ये यकीनी तौर के ऊपर जो ट्रांजिशन फेज है इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये जो जंग है ये उसको डिसाइसिवली किस करवट ऊंट बैठेगा, और वो उसको डिसाइड करेगी कि आइंदा के लिए जो यूनिपोलैरिटी है ये कायम रहेगी या मल्टीपोलैरिटी की तरफ या मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बिल्कुल चीजें ठीक जाएंगी। है। ये इस जंग की वजह से बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि ईरान का जो नुकसान होना था हो चुका, बहुत सारे ममालिक इसकी वजह से वहाँ पे तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत सारे ममालिक की सरहदों के अंदर वहाँ की हुकूमतों के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो नविश्ता दीवार हैं वो नज़र आ रही हैं जो इस जंग के बाद होने जा रही हैं। मैं नईम सिद्दीक साहब, हमने जो ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो उसको डिस्कस किया, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है और बिलखसूस पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री की इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जो इस वक्त सूरत हाल है, उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन में है, हमारा रेमिटेंस डिक्लाइन में है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी रोशनी डालें और कोई ऐसा इंडिकेटर भी बताएं जिससे इस कौम के अंदर को होप पैदा हो कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई बेहतरी का या पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसके हालात ज़िंदगी बेहतर होने का भी कोई इम्कान नज़र आ रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री उठा के देखें तो 2004 का अगर डाटा हम उठाते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम तकरीबन $6 बिलियन और $8 बिलियन के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, और आज 20 साल बाद भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का स्टेटस को, इन्फ्लेशन को अगर हम ऐड करें और ईयर बाई ईयर अगर ग्रोथ को ऐड करें तो पाकिस्तान तकरीबन वहीं खड़ा है। हमारी एक्सपोर्ट जो है ना अभी भी हम 24-25 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा सके, जबकि बांग्लादेश 70 बिलियन और वियतनाम 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। अब देखा जाए तो हम तो पिछले 30 साल से माशी बदहाली का शिकार हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है गवर्नमेंट की नॉन कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं। हमारी गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है जिससे गवर्नमेंट ये सोचे कि हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट, देखिए हम जिस खत्ते में रह रहे हैं ये जो है ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने वाले ममालिक हैं जो कि सारे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री से। हमने आज हम बात करते हैं कि हमें GSP प्लस हमारा ख़त्म ना हो जाए, हमारी हालांकि उसके देखें अगले 4 साल रह गए हैं, 4 साल बाद GSP प्लस में पता नहीं उसकी एक्सटेंशन होती है नहीं होती है, 10 साल उसके गुजर चुकी हैं। हमें वो अल्टरनेट रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए हम क्या। देखिए सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो इंतहाई गैर मुनसिफाना है।
गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को रेवेन्यू समझती है, जब टैक्स इज अ डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी मूव करेगी चलेगी तो खुद वो टैक्स आएगा। लेकिन FBR ये कहता है कि हमें बस सारे पैसे एडवांस दे दो, डायरेक्ट टैक्स भी दे दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे दो। अब आप देखें बिजली के बिल को उठा के देखें, गैस के बिल के उठा के देखें, पेट्रोल को देखें, तो एक जिसको कहते हैं ना हर बंदे को टैक्स में, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को तो मैं कहता हूँ ये एक शावर इम्पैक्ट होता है, जो अमीर में भी उतना ही पड़ता है, गरीब में भी उतना ही पड़ा है। तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। अगर आप टैक्स टू टैक्सेबल पे अमल करें कि जिन लोगों की आमदनी काबिल टैक्स है उन पे टैक्स लगाएं, जिन पे काबिल टैक्स नहीं है उन पे मत लगाएं। लेकिन हमारी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली, हमारी मशीनरी इस काबिल ही नहीं है। वो 22,000 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, लेकिन वो 22,000 लोग मुल्क में रेवेन्यू को उस तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। और करप्शन का ये आलम है कि हर आदमी कहता है कि इसकी करप्शन को कैसे दूर किया जाए। तो जब तक इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे, आप FDI को नहीं बुलाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कैसे आएगी? आप 60% 65% पर जब टैक्स लगाएंगे, इस वक्त आप देखें कि तकरीबन 14-15 मल्टीनेशनल जो पाकिस्तान में थी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देख लें और दूसरे सेक्टर में देख लें, वो वाइंड अप करके चली गई। वो क्यों वाइंड अप करके गई हैं? 25 करोड़ की मार्केट है, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। तो 25 करोड़ की मार्केट में कोई छोड़ के जाता है तो उसके कोई कंक्रीट रीजन होते हैं। और मैं भी एज अ बिजनेसमैन समझता हूँ कि जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो इतना रिजिड और गैर मुनसफाना है कि उसमें कोई भी जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकती। जो प्रॉफिट नहीं, फिर आप उसके प्रॉफिट को लेके अपने मुल्क में लेके जाना है और प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करना, तो कैसे करेंगे? तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कंसिस्टेंट पॉलिसी लेके है। और दूसरा ये है कि आप जो अल्टरनेट सोर्स अभी देखें, सोलर के ऊपर आपने कहा जी हम वो ख़त्म करें इसकी, भाई ये चाइना इस वक्त 1200 गीगावाट बिजली जो है वो सोलर से पैदा कर रहा है। और आने वाले वक्तों में अगले 10 साल में आप देखेंगे दुनिया की डिपेंडेंसी ऑयल पे बहुत कम हो जाएगी। सिर्फ वो एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए ऑयल या डीजल ज़रूरी है वही आपको नजर आएंगी। तो हमें अभी ये टाइम है कि ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे दानिशवर हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको बिठाया जाए। शुक्रिया नईम साहब, आपने बड़ी डिटेल्स इस पर रोशनी डाली। हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। बलोच साहब, मैं आखिरी सवाल आपकी तरफ आऊँगा कि ये इकोनॉमी एक बड़ा इस वक्त मुश्किल सब्जेक्ट बन चुका है पाकिस्तान की। इसको आपने भी जिक्र किया कि शराफिया अपने खर्चे कम करे, हुकूमतें अपने खर्चे करें। क्या ये गवर्नेंस का इशू है या ये इनकम्पिटेंस है गवर्नमेंट की कि हम ना अपनी इकोनॉमी को ठीक कर पाए हैं और सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही निशानदही की। देखिए, किसी भी गुड गवर्नेंस के मॉडल की असल जो लिटमस टेस्ट है कि उसकी इकोनॉमी क्या कर रही है, इसलिए कि देखा यह जाता है कि आपके जो नेशनल वसाइल हैं, कौमी वसाइल, उनका क्या इस्तेमाल है, क्या वो आम आदमी के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या वो इलीट को सिर्फ खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या ऐसे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, जनाब गुलाम रसूल बलोच साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब, जनाब उमैर सरदार साहब, जनाब नईम सिद्दीक साहब, आप तमाम का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश की है कि बैनुल-अक़वामी जो अमूर है उनके ऊपर भी और पाकिस्तान की मईशत को जो मसाइल दरपेश हैं उसके ऊपर भी बात की जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। नए जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनके मुताबिक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।